بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نئی حکومت بن تو گئی ہے لیکن مشکلات کا شکار ہے۔ اختیارات کس کے پاس ہیں؟ ابھی تو لگ رہا ہے کہ سارے اختیارات نواز شریف کے پاس ہیں اور شہباز شریف کے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چل رہا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ وہ جو بڑے دنوں سے انہیں انتظار تھا اس ملاقات کا، وہ آج ملاقات ہو گئی۔ آرمی چیف سے ان کی ملاقات ہو گئی ہے۔ وہ کیسے ہوئی ہے اور کیوں لیٹ ہو رہی تھی اور کیا ہوا، یہ بڑا اہم بات ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور کابینہ کے حوالے سے کیا چیزیں ہو رہی ہیں اور کیا مولانا فضل الرحمان نئے صدر پاکستان ہوں گے، ہم ان چیزوں پہ بات کریں گے۔ لیکن سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف کے ساتھ شہباز شریف کی ملاقات بالآخر ہو گئی۔ یہ ایک بڑی کامن سا فینومینا تھا کہ بطور وزیر اعظم پاکستان آرمی چیف کے ساتھ ملاقات ہونا ایک معمول کی بات ہے، لیکن وزیر اعظم کی حلف برداری کی تقریب میں چونکہ آرمی چیف تشریف نہیں لائے تھے، جس کے لیے بتایا گیا کہ ان کی شاید طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور وہ اس دن چھٹی پر بھی تھے، اپنے آفس بھی نہیں آئے تھے، تو اس کے حوالے سے لوگ مختلف سرگوشیاں ہوتی رہیں، چہ مگویاں ہوتی رہیں، مختلف باتیں بنتی رہی۔ پی ٹی آئی والے تو اس کو اپنے کریڈٹ میں لے رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے پریشر کی وجہ سے، عمران خان کے پریشر کی وجہ سے آرمی چیف اس کی تقریب میں نہیں گئے، اور وہ تو ان کا تو سوشل میڈیا جو ایک ٹرینڈز بنا رہا ہے، وہ تو ہر چیز پہ پتہ نہیں کیا کیا سازشی نظریات گھڑ لیتے ہیں اور جس طرح سے چل رہا ہے۔ لیکن بہرحال آرمی چیف وزیر اعظم پاکستان کی حلف برداری کی تقریب میں موجود نہیں تھے، بلکہ چیئرمین جوائنٹ آف سٹاف بھی نہیں تھے، اور ایک سینئر آفیسر نے ان کی طرف سے نمائندگی تو کی، لیکن وزیر اعظم کی تقریب میں آرمی چیف کی غیر موجودگی لوگوں کے لیے ایک سوالیہ نشان تھی کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ تو پھر اس کے بعد بھی فوری ملاقات نہیں ہو رہی تھی۔ 11 تاریخ کو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے اور آج 19 تاریخ کا مطلب ہے 8 دن گزر گئے، تو لگ تو یہ رہا تھا کہ جیسے عمران خان صاحب پریشان تھے کہ وزیر اعظم بننے کے بعد انہیں مودی کا فون نہیں آ رہا تھا، اور جو بائیڈن کے آنے کے بعد امریکہ سے جب وہ بات کرنا چاہ رہے تھے تو جو بائیڈن ان سے بات نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ سارے مسائل تھے جن کی وجہ سے بالکل لگ رہا تھا کہ وہی کیفیت اب شہباز شریف کی ہے، اور انہیں انتظار تھا کہ آرمی چیف سے کب ملاقات ہو، اور بالآخر آج وہ ملاقات کی تصاویر ریلیز کی گئی ہیں۔ ویسے تو کچھ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ملاقات کل ہوئی تھی، لیکن اس کی تصویر اور اس کی خبر آج ریلیز کی گئی ہے، چونکہ ابھی تک آرمی کی طرف سے آفیشیلی یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں آئی ہے، کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی ہے، نہ ہی حکومت نے اس کی کوئی تفصیل بتائی ہے کہ اس ملاقات میں کیا باتیں ہوئی ہیں اور کیا معاملات ڈسکس ہوئے ہیں فیوچر کے حوالے سے اور موجودہ سیٹ اپ کے حوالے سے۔ اگرچہ اس کی جو سرکاری پریس ریلیز ہوگی وہ تو یہی بتایا جائے گا کہ ملک کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات ہوئی اور سارا ہوا، لیکن ذرائع اس کے بارے میں بڑی عجیب و غریب باتیں بتا رہے ہیں۔ ذرائع سے جو باتیں آ رہی ہیں وہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ آرمی چیف نے جو خبریں آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر اور مختلف ذرائع سے، انہوں نے شہباز شریف کو وارن کیا ہے کہ نواز شریف کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے اس نظام میں، اس حکومت میں، اور یہ جو پولیٹیکل پروسیس چلا ہے یہ اسی طرح سے نظر آنا چاہیے۔ یہ نہیں لگنا چاہیے کہ لندن سے بیٹھ کر نواز شریف اس کو کنٹرول کر رہے ہیں، تو نہ ان کی مداخلت ہونی چاہیے، نہ ان کی بیان بازی ہونی چاہیے، اور نہ ہی مریم کا رول ہونا چاہیے کہ وہ وزیر اعظم میں ہاؤس میں بیٹھ کر کوئی حکم چلا رہی ہوں، جیسا کہ انہوں نے شروع میں ایک دو دن کچھ بیانات بھی دیے۔ تو لگ تو یہ رہا ہے کہ پھر نواز شریف اور مریم کی زباں بندی کا شاید دور آ جائے کہ وہ خاموش ہو جائیں۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیا حکومت ایسا مان لے گی، شہباز شریف صاحب ایسا مانیں گے اور کیا نواز شریف صاحب ایسا مانیں گے، کیونکہ یہ باتیں تو بہت پہلے بھی ہوتی رہی ہیں۔ جو پی ٹی آئی کی حکومت بننے سے پہلے بھی یہ افواہیں تھیں کہ نواز شریف کو یہ آفر ہے کہ اگر وہ شہباز شریف کو آگے کر دیں، پارٹی کی قیادت دے دیں، تو انہیں حکومت مل سکتی ہے ان کی پارٹی کو۔ لیکن نواز شریف اور مریم نہیں چاہتے تھے کہ ان دونوں کے علاوہ کسی اور کو پارٹی کی قیادت ملے، لیکن حالات کا ستم دیکھیں یا حالات کا موڑ دیکھیں کہ کہاں آ گئے ہیں کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز جو ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے ہیں، بلکہ ان کے بارے میں تو وہ بڑی مزیدار سا سٹائل سے چلایا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سن آف وزیر اعظم۔ تو خیر، چونکہ یہ اس کو بھی کچھ لوگ جمہوریت کا حسن کہتے ہیں، خیری ویسے تو یہ بدقسمتی ہے جمہوریت کی کہ ہمارے ہاں پارٹیز میں، پولیٹیکل پارٹیز میں جمہوریت نہیں ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز جمہوریت چاہتی ہیں
اپنے لیے اپنی حکومت بنانے کے لیے، لیکن ود ان پارٹی جو ہے مطلب اس میں ورکرز کو یہ موقع نہیں ملتا کہ وہ کوئی بھی نیا ورکر اٹھ کر اور ورکنگ کرتے ہوئے اپنی محنت کرتے ہوئے وہ آگے آئے اور پارٹی کا صدر بن جائے۔ پارٹی کی صدارت جو ہے، پارٹی کی قیادت جو ہے وہ خاندانوں کے پاس ہی رہتی ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو اگر آرمی چیف نے اس طرح کی جو انسٹرکشنز دی ہیں یا اس طرح کا مشورہ دیا ہے وزیر اعظم کو، جو کہ آج کچھ خبروں میں چل رہا ہے اور کچھ ذرائع سے پتہ چل رہا ہے اور کچھ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بھی کچھ ریکویسٹ کی ہیں، انہوں نے بھی اپنی کچھ ڈیمانڈ کی ہیں، اور وہ بالکل ویسی ہیں جیسے عمران خان صاحب کی ہوتی تھی کہ اچھا پھر یہ کام آپ نے کرانا ہے، یہ بجٹ آپ نے پاس کرانا ہے، یہ امینڈمنٹ آپ نے کرانی ہے۔ تو اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ اب شہباز شریف صاحب نے ریکویسٹ کی ہے کہ سر پھر اتحادیوں کو ہمارے ساتھ جوڑ کر رکھیں، انہیں کہیں کہ ہمارے ساتھ چلتے رہیں، ہمیں بیچ میدان میں نہ چھوڑ جائیں اور یہ ہماری حکومت ڈگمگا نہ جائے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ حکومت تو ڈگمگا رہی ہے۔ آج بھی جو حلف برداری کی تقریب ہوئی ہے اس میں پارٹیز کا کنسرن ابھی تک، پارٹیز کے تحفظات، مختلف پارٹیز کے جو اتحادی پارٹیز ہیں ان کے تحفظات موجود ہیں، لیکن بہرحال ان کی کامیابی یہ ہے کہ آج پہلا مرحلہ مکمل ہوا ہے اور کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے، جس میں نون لیگ کے ظاہر ہے سب سے زیادہ اراکین ہیں، 12 وزیر نون لیگ کے ہیں، 9 وزیر پیپلز پارٹی سے ہیں، جے یو آئی سے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے 4 وزراء ہیں، ایم کیو ایم کے 2 وزراء ہیں، کیو لیگ کے جو ہیں وہ وزیر بن گئے ہیں ایک۔ تو اس طرح سے یہ حکومت کی تشکیل تو ہو رہی ہے، لیکن کیا اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہیں؟ اس کے لیے بڑی عجیب سی صورتحال ہے کہ بلاول صاحب نے، جو کہ خود بھی انہوں نے حلف نہیں اٹھایا، ان کا کل تک بلکہ آج صبح تک بھی کنفرم تھا کہ وہ حلف اٹھا رہے ہیں، بلکہ ان کا نام بھی تھا اس لسٹ میں اور ان کی سیٹ بھی لگی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے حلف نہیں اٹھایا۔ اچھا، اگر ان کے کچھ تحفظات ہیں اور وہ کچھ چیزیں ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ان چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف سے بات نہیں کر رہے، حالانکہ پارٹی کے صدر، نون لیگ کے صدر شہباز شریف ہیں اور پی ڈی ایم میں بھی وہی ریپرزینٹ کر رہے تھے، حکومت بھی انہوں نے بنا لیا، وہ وزیر اعظم بھی بن گئے ہیں، لیکن بلاول صاحب لنڈن جا رہے ہیں۔ اور جو اگین اس کے آفیشیل اناؤنسمنٹ تو کوئی نہیں آئی ہے، لیکن ذرائع جو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جا رہے ہیں نواز شریف صاحب سے ملنے اور معاملات کو فائنل کرنے کے لیے۔ معاملات کیا فائنل ہونے ہیں؟ جو کابینہ کے حوالے سے تھا وہ تو اپنی جگہ تھا ہی، جس میں پیپلز پارٹی کی بلکہ یہ آفر تھی کہ ہمیں وزارتیں نہ دیں لیکن جو آئینی عہدے ہیں وہ ہمیں دے دیں۔ تو ان کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ ان کی ڈیمانڈ ہے صدارت پاکستان کی۔ اچھا، یہ صدر کیسے بن سکتے ہیں؟ کیا موجودہ حکومت صدر کو تبدیل کر سکتی ہے؟ اور پھر صدر کس کو بنانا ہے؟ یہ تو اپنی جگہ ایک سوال ہے، لیکن پرنسپلی تو انہیں کوئی ڈیسیژن کرنا ہے کہ اگر وہ اس قابل ہو جاتے ہیں، اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ صدر تبدیل کر کے اپنا صدر، ایک نیا صدر بنایا جا سکتا ہے، تو وہ کون ہوگا؟ اس کے لیے 2 مضبوط امیدوار موجود ہیں، مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری صاحب۔ اچھا، اس سے بھی علاوہ اس کے ساتھ اور کیا چیزیں ہیں ان کی ڈیمانڈ ہے پنجاب کی گورنرشپ اور کچھ آئینی عہدے۔ اچھا، پنجاب کی گورنرشپ کے لیے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے جو بیان دیا، انہوں نے کہا کہ گورنر ہمارا ہوگا۔ اچھا، اب یہ بھی عجیب سی بات ہے، کچھ دن پہلے تک جب اس پر ڈسکشن ہو رہی تھی تو یہ بار بار نام آیا کہ پنجاب کے لیے گورنر پیپلز پارٹی کا ہوگا، انہوں نے اپنا امیدوار بھی نامینیٹ کر دیا ہے مخدوم صاحب کو، لیکن اب نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ گورنر ہمارا ہوگا۔ تو پھر نون لیگ سے ڈیل کرنے کے لیے، اپنے اس مطالبے کو منوانے کے لیے، اس پر بات کرنے کے لیے بلاول صاحب کو ضرورت پڑ رہی ہے لنڈن جانے کی۔ یعنی وہ یہ سمجھ رہے ہیں یا وہ یہ شو کر رہے ہیں کہ اس حکومت میں جو اختیارات ہیں، جو فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، وہ شہباز شریف صاحب کے پاس نہیں بلکہ نواز شریف کے پاس ہے۔ تو اب یہ موقع ہے جس میں بلاول صاحب اور نواز شریف صاحب بھی دونوں شہباز شریف کو ایک مشکل میں ڈال رہے ہیں کہ وہ اب کیا ڈیسیژن کریں گے۔ کیا وہ نواز شریف کے احکامات پر چلیں گے یا خود سے ڈیسیژن لیں گے، اور اس بات کا وہ اثر کیسے زائل کریں گے یا اس امیج کو کیسے چینج کریں گے کہ اختیارات جو ہیں، یہ حکومت چلانے کے اختیارات جو ہیں وہ نواز شریف استعمال کر رہے ہیں۔ جو اب لگ رہا ہے کہ انہیں یہ شو کرنا پڑے گا، انہیں یہ دکھانا ہے، تاکہ جو پولیٹیکل پریشر آ رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، وہ جو ایک سازشی تھیوری بن رہی ہے کہ عالمی سازش ہوئی ہے اور باہر بیٹھے ہوئے لوگوں نے کی ہے، اگرچہ یہ غلط ہے، اگر اس کو مانا نہیں جا سکتا، اس کے لیے کوئی ایسے ٹھوس شواہد موجود نہیں ہے، لیکن عمران خان اپنا یہ بیانیہ اسٹیبلش کر رہے ہیں وہ، اور پبلک ان کے ساتھ نظر آ رہی ہے۔ ابھی تک کے 2 جلسے جو ہیں ایک اچھا ریزنیبل ہے، اور نہ صرف جنرل پبلک میں
بلکہ آرمی میں موجود حاضر سروس آفیسرز اور ریٹائرڈ آفیسرز کی بڑی تعداد اور ان کی فیملیز جس طرح سے عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہیں تو انہیں تو لگ رہا ہے کہ وہ بڑے کامیاب جا رہے ہیں، اور جب بھی اگر قریب ترین الیکشن ہو جائے تو انہیں لگتا ہے کہ وہ اس حوالے سے کامیابی حاصل کر لیں گے۔ اپوزیشن کے لیے ضرورت اب یہ ہے کہ وہ اس سسٹم کو کیسے چلا سکتے ہیں۔ ہاں، بلاول صاحب جو جا رہے ہیں اس میں ایک پوائنٹ اور ہے کہ اس حکومت کی میعاد کتنی ہوگی، اس کی مدت کتنی ہوگی، تو وہ مدت جو ہے اس کے لیے نون لیگ کی طرف سے اب یہ آ رہا ہے کہ وہ شاید اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اسمبلی کی مدت کا 5 سال، یعنی اب 1.5 سال اس حکومت کو چلانا چاہ رہے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کی شاید یہ خواہش تھی کہ انتخابی اصلاحات کر کے اس کو جو ہے جلدی انتخابات کی طرف جایا جائے 6-8 ماہ بعد۔ اچھا، اس میں بہرحال ایک نومبر کا مرحلہ بڑا اہم مرحلہ ہے جب نئی آرمی چیف کی تعیناتی ہونی ہے، کیونکہ موجودہ آرمی چیف کی طرف سے بڑا واضح بیان آ گیا ہے۔ DGISPR نے جب کہا کہ وہ 29 نومبر کو ریٹائر ہو جائیں گے، اور نہ ان کی خواہش ہے ایکسٹینشن لینے کی، بلکہ اگر انہیں ایکسٹینشن دی بھی جائے تو وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے تو 29 نومبر کو جانا ہے، تو جو نئے آرمی چیف کا تقرر ہونا ہے وہ جو بھی موجودہ حکومت ہوگی اس وقت تک، جو کہ بظاہر تو یہی لگ رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ہوگی، تو انہوں نے آرمی چیف کا تقرر کرنا ہے، اور اس میں اگر شہباز شریف کی حکومت ہے تو ظاہر ہے ان کی جو اتحادی پارٹیاں ہیں ان سب کا بھی انپٹ ہوگا۔ اچھا، یہ اب سیاسی کس حد تک ہوگا اور یہ GHQ کی ریکمنڈیشن پر کس حد تک ہوگا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ شہباز شریف کس حوالے سے اور کس طرح سے ڈیسیژن کرتے ہیں۔ ان کا جو بلاول صاحب کی ڈیمانڈ ہے اس میں ایک اور چیز بھی اہم ہے جس پر بہت مشکل لگ رہا ہے، شہباز شریف صاحب مشکل میں ہے، وہ ہے محسن داوڑ کی کابینہ میں شمولیت۔ اگرچہ آرمی چیف کے حوالے سے بھی کوٹ ہوا کچھ دن پہلے کہ انہوں نے کہا ہے، یہ کوئی فائنل اس کی طرف سے کسی اتھینٹک سورس سے تو آفیشیلی اناؤنسمنٹ تو نہیں آئی، لیکن سورسز نے جو بتایا وہ یہ بتایا کہ آرمی چیف نے کہا کہ کوئی غدار نہیں ہے۔ ایون انہوں نے محسن داوڑ اور علی نواز کا جو بیان نام لے کر انہوں نے بتایا، ان کے نام لیے کہ یہ بھی غدار نہیں ہے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود ان کا جو سٹانس ہے پشتون قومیت کے حوالے سے، اور اس میں پھر وہ جو افغانستان کے علاقے کو بھی شامل کر لیتے ہیں، اور تازہ ترین جو افغانستان میں ایک اٹیک ہوا ہے TTP پر، اس کے حوالے سے جو ان کا بیانیہ ہے، اس کے ساتھ نہیں لگتا کہ وہ انہیں کابینہ میں شامل کیا جائے۔ اچھا، اس کی حمایت میں یا مخالفت میں جو بھی بیان دیے جا سکتے ہیں، لیکن کیا شہباز شریف اس موقع پر جبکہ اتنی کمزور حکومت کے ساتھ وہ موجود ہیں، کیا وہ ایسا کوئی سٹانس لے سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کی مخالفت ہوئی تو شہباز شریف کیسے ان کو شامل کر سکتے ہیں؟ پیپلز پارٹی بضد ہے کہ ان کو شامل کرنا چاہیے، لیکن یہ بڑا مشکل لگ رہا ہے کہ وہ شامل ہو سکیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ بلاول جا کر نواز شریف سے کیا کیا مطالبات پیش کرتے ہیں، نواز شریف ان میں سے کتنے مطالبات کو مانتے ہیں، اور نواز شریف کے احکامات پر وہ مطالبات کیسے تسلیم کیے جاتے ہیں حکومت کی طرف سے، یہ دیکھنا ہوگا۔ تو صدارت کا جو سب سے اہم معاملہ ہے اس میں مولانا سے نون لیگ پہلے کمٹمنٹ کر چکی تھی 2019 میں، جب مولانا نے ایک لانگ مارچ کیا، آزادی مارچ کا جس کو نام دیا تھا، اور اس کے بدلے میں جو فوری اچیومنٹ ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر چلے گئے تھے۔ اتنی اچیومنٹ تو ہوئی تھی، لیکن ان دنوں میں یہ خبر بڑی گرم تھی کہ نواز شریف نے ان سے ایگری کر لیا ہے کہ اگر فوری طور پر آپ کی تحریک کے نتیجے میں، چونکہ وہی تحریک چلا رہے تھے، ساری تحریک وہ چلا رہے تھے، کہ اگر آپ کے تحریک کے نتیجے میں یہ حکومت گھر چلی جاتی ہے اور نئے انتخابات کے ذریعے ہم لوگ 2/3 میجورٹی کے ساتھ آ جاتے ہیں یا ہم حکومت بنا لیتے ہیں، تو ہم آپ کو یعنی مولانا فضل الرحمان کو صدر پاکستان بنا دیں گے۔ تو مولانا بڑے خوش پھرتے تھے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سارے پیریڈ میں سب سے ایکٹیو جو ہے حکومت گرانے کے لیے سب سے زیادہ زور مولانا فضل الرحمان لگا رہے تھے۔ اس دوران میں انہوں نے نواز شریف نے اس معاملے پر پیپلز پارٹی کو آن بورڈ نہیں لیا تھا۔ بعد میں جب PDM کا جو حشر ہوا، بلکہ اس میں سے پیپلز پارٹی کو تو نکال دیا گیا تھا، دونوں ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، لیکن بہرحال پیپلز پارٹی کو اس میں سے نکال دیا گیا تھا، لیکن جو موجودہ موومنٹ چلی ہے، یہ جو موو چلی ہے، اس کا کریڈٹ بہرحال آصف زرداری کے سر جاتا ہے۔ یہ تمام جو موو چلی، جس طرح سے لوگوں کو ملایا گیا، جو بھی اس میں شامل رہے، لیکن پولیٹیکل فرنٹ پہ سب سے اہم رول اس میں آصف زرداری نے پلے کیا۔ اتحادیوں میں سب سے بڑا نمبر جو ہے وہ اس کا ہے MQM کا ہے، 7 لوگ ہیں ان کے، 7 MNAs۔ اچھا، ان کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے اس میں جو کچھ انہیں دیا گیا ہے، اس میں تو سیکریفائس پیپلز پارٹی نے کیا ہے، اپنی سندھ حکومت سے، اپنے شیئر سے جو چیزیں
MQM کو آفر کی ہے وہ پیپلز پارٹی نے کی ہیں. تو اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان 7 سیٹوں کو لانے میں اور ہم نے جو رول پلے کیا, پیپلز پارٹی خود بھی ایک بڑی جماعت ہے قومی اسمبلی میں, تو انہوں نے جو رول پلے کیا ہے اس کے حوالے سے وہ چاہتے ہیں کہ صدر پاکستان کا عہدہ ان کے پاس ہونا چاہیے اور آصف زرداری صدر ہونے چاہیے. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ صدر جو ہے وہ 5 سال کے لیے منتخب ہوگا, وہ اسمبلی کی میعاد کے ساتھ اس کا کوئی لنک نہیں ہے. اور آصف زرداری کا تجربہ پرانا بھی ہے کہ مشرف کو کیسے نکالا گیا تھا. مشرف صاحب کو پریشرائز کر کے مواخذے کی تحریک کے لیے جو پلان بن رہا تھا اس پہ پریشرائز کر کے انہیں وہ ریزائن کر گئے تھے. اس مرتبہ ڈیفرنٹ پوزیشن یہ ہے کہ PTI کے لوگ موجود نہیں ہیں اسمبلی میں اور ان کے بغیر 2/3 میجورٹی پوری کرنا ممکن نہیں ہے. تو اب آگے کیا گیم چلتی ہے, PTI کے لوگوں کو کیسے واپس لایا جاتا ہے, کیونکہ یہ خبر تو موجود ہے کہ PTI کے 120+ میں جو استعفے آئے ہیں 123 پرابلی, وہ سب لوگ استعفے نہیں دیں گے. وہ جب انہیں اسپیکر صاحب بلائیں گے استعفوں کی تصدیق کے لیے تو ان میں سے لوگ انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو استعفیٰ نہیں دیا تھا, یا یہ پہلے سے لکھا ہوا موجود تھا, یا ہم ولنگ نہیں ہیں, ہم استعفیٰ نہیں دینا چاہ رہے. تو وہ کوئی 50-60 کے قریب لوگوں کو اگر وہ بلا لیتے ہیں واپس اسمبلی میں تو پھر ایک 2/3 میجورٹی بنتی ہے جس کے ساتھ صدر کی امپیچمنٹ ہو سکتی ہے. لیکن صدر اس حکومت کے لیے مسلسل ایک مصیبت کھڑی رکھیں گے, جیسے کہ انہوں نے ابھی کیا. انہوں نے تو حلف لینے سے انکار کر دیا, پہلے وزیر اعظم کا اور پھر کابینہ کا, دونوں صورتوں میں. تو جب بھی کوئی کام ہو رہا ہوگا تو کس طرح سے یہ کام چلے گا. اور ایون کسی دن 2-3 لوگ بھی اگر حکومت سے الگ ہو جائیں, ناراضگی شو کریں اور صدر صاحب وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیں تو 172 لوگ پورے کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. ابھی 174 ووٹ ملے ہیں صرف انہیں, یعنی 2 ووٹوں کی اکثریت کے ساتھ یہ حکومت قائم ہے. تو موجودہ صدر عارف علوی اس حکومت کے لیے بڑی پریشانیاں پیدا کر سکتے ہیں. اس کے لیے انہیں تبدیل کرنا ضروری ہے, لیکن وہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہے. PTI کے لوگوں کو واپس لانا مجبوری ہے. الیکشن والا کام تو بڑا مشکل ہے کہ آپ 40-50 سیٹوں پہ یا 60 سیٹوں پہ الیکشن کرائیں تو پھر حکومت کیا کر رہی ہوگی, پھر حکومت تو الیکشن میں لگ جائے گی. وہ 90 ڈیز کا الیکشن کا پروسیجر جو ہے 3 مہینے کا, حکومت پھر صرف اس کام میں لگی رہے. تو اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ PTI کے لوگوں کو واپس لایا جائے اسمبلی میں, ان کو لا کر ان کے استعفے نامنظور ہوں اور پھر اس کے ذریعے اس کو لے چلیں. لیکن یہ سارا ایک لمبا پروسیس ہے, اس کو کرنے میں انہیں ٹائم لگے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم چیز ہو رہی ہے وہ ہے اس حکومت کا کوشش کہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں لوگ ان کو کیسے روکا جائے. PTI کے لوگ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں نہ صرف حکومت کے خلاف بلکہ فوج کے خلاف, وہ بڑا خوفناک ہے. اس کے لیے اس حکومت نے اب کام کرنا ہے, انہیں کیسے اس کو مینیج کرنا ہے. کل بھی جو جعلی اکاؤنٹس پکڑے گئے ہیں ٹویٹر کے اور باقی سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو پکڑے گئے ہیں, PTI کے اصل میں سوشل میڈیا ونگ جو ہے وہ بڑا سٹرونگ تھا. انہوں نے بہت پیسہ خرچ کیا اور وہ جعلی اکاؤنٹس اور یہ سارا اس طرح سے وہ ڈاکٹر فرحان ورک سے جو کام شروع ہوا تھا حکومت آتے ہی, وہ آج تک اسی طرح چل رہا ہے. اور ڈاکٹر آ جاتے ہیں ان کے پاس, پتہ نہیں کس چیز کے ڈاکٹرز ہیں وہ. بہرحال وہ سوشل میڈیا پہ جو جعلی اکاؤنٹس بنا رہے ہیں وہ پکڑے جانے شروع ہو گئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ریٹائرڈ فوجی آفیسر کو جس نے سوشل میڈیا پوسٹ لگائی تھی فوج کے خلاف اور عدالت کے خلاف, عدلیہ کے خلاف پشاور میں, اس کو FIA نے مقدمہ رجسٹر کر کے ان کو گرفتار کیا اور آج میجسٹریٹ کی عدالت سے, مقامی عدالت سے ان کی ضمانت منسوخ ہو گئی ہے. تو یہ ایک بڑا کلیئر میسج ہے ان لوگوں کے لیے جو فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, جو ملک دشمنی کر رہے ہیں, ایک فیک اکاؤنٹس بنا کے اور مختلف طریقوں سے جو اس ملک کے دفاعی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, ان سے کتنا سختی سے نپٹا جائے گا. یہ آج کی یہ ایک مثال بن گئی ہے کہ ایک ریٹائرڈ فوجی آفیسر کو بھی انہوں نے, اس کی ضمانت منسوخ ہو گئی ہے, جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ فوج اپنے لوگوں کو کس طرح سے پروٹیکٹ کرتی ہے. فوج نہیں چاہتی کہ ان کے لوگوں کا مورائل ڈاؤن ہو. تو کسی بھی قسم کے کیس میں اگر کوئی لوگ انوالو ہوں, ان کا وہ کہتے ہیں ہمارا اپنا نظام ہے, ہم اس کے ذریعے سزا جزا کا اور احتساب کا عمل پورا کریں گے. لیکن وہ لوگوں کو اس طرح سے پبلکلی خراب نہیں ہونے دیتے. لیکن آج ایک ریٹائرڈ آفیسر کی ضمانت منسوخی کا بڑا کلیئر میسج ہے کہ جو فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. تو اب وزیر داخلہ ہیں رانا ثناء اللہ, اور آپ کو پتہ ہے رانا ثناء اللہ کس قسم کے بندے ہیں. انہوں نے بڑا مشکل وقت گزارا ہے. گزشتہ حکومت نے ان کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں وہ تو اس میں بڑے کلیئر ہیں. آج بھی یہ ہوا ہے کہ فواد چودھری نے جب ایک ٹویٹ کیا
کہ یہ جو لسٹ ہے اس کی کابینہ کے لوگوں کی، یہ تو سینٹرل جیل کی لسٹ ہے، تو اس پر رانا ثناء اللہ نے بھی جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لسٹیں بدل گئی ہیں اب، اور انہوں نے بڑا کلیئر میسیج دیا ہے کہ اب آپ لوگ جیل جائیں گے۔ تو رانا ثناء اللہ کے ساتھ جب یہ اپوزیشن چلے گی، یعنی پی ٹی آئی چلے گی، تو انہیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے جو غلط حرکتیں کی تھی ان سے بچنا مشکل ہو جائے گا ان کا۔ قانونی جنگ انہیں لڑنی پڑے گی، اس کے لیے انہیں تیاری کر لینی چاہیے۔ رانا ثناء اللہ اور موجودہ حکومت انہیں ایسے ہی معاف نہیں کر دے گی۔ ہاں، زیادتی حکومت کی طرف سے کوئی نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو جینون کیسز ہیں اس کے لیے اپوزیشن کو، یعنی جو سابقہ حکومت تھی، ان کو اپنی تیاری کرنی چاہیے، ان کو اپنا ڈیفنس ڈھونڈنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح سے بچنا ہے، کیسے جواب دینا ہے، اور احتساب تو اب ہوگا، یہ سب لوگوں کا ہوگا اور ہونا چاہیے، لیکن اس میں انتقام نہیں ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور اچھے طریقے سے چلیں۔ اس ملک کو لے کر آگے چلنا ہے، اکانومی کو دیکھنا ہے۔ جو نئی کابینہ بن گئی ہے ان کے پورٹ فولیوز بھی اناؤنس ہو گئے ہیں، آ جائیں، انہیں کام کرنے دیں، وہ اپنا کام شروع کریں اور اس ملک کو آگے لے کے چلیں، لوگوں کو ریلیف دیں، اس ملک کی ترقی کے لیے کام کریں۔ یہی ہم سب کا مطمع نظر ہونا چاہیے، یہی ہم سب کا مقصد ہونا چاہیے۔ شکریہ۔